دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان میں شدید غربت تھی۔ 1960 تک ان کے بچے خوراک کی قلت کا شکار تھے۔ خوراک کی کمی کی وجہ سے یہ بچے انتہائی لاغر اور کمزور ہوتے تھے اور ان کی پرورش بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتی تھی۔ لہٰذا ان کے قد چھوٹے، ہڈیاں کمزور، رنگ پیلے اور وزن بہت ہی کم ہوتا تھا۔ جاپان کے لوگ اس دور میں ایک دن میں صرف ایک ٹائم کا کھانا ہی کھاتے تھے۔ انہوں نے اس ٹائم یہ اندازہ کیا کہ اگر ہم دن میں ایک ٹائم کا کھانا کھائیں تو ہم 24 گھنٹے گزار سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ دن کو 3 بجے کھانا کھاتے تھے اور اگلا خوراک اگلے دن 3 بجے۔ جاپان کی اس وقت حالت یہ ہوتی تھی کہ پاکستان نے اس وقت 1957 میں چاول سے بھرا ہوا ایک بحری جہاز ٹوکیو پہنچایا۔ جہاز پر موجود امداد پر پاکستان کا نام لکھا ہوا تھا اور اس کی تصاویریں باقاعدہ اخبارات کی سرخیاں بھی بنیں اور پورے جاپان نے ہاتھ جوڑ کر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ جاپانی لوگ اب بھی پاکستان کا یہ احسان نہیں بھولے۔ جاپان کا شمار دنیا کے ان 4 ممالک میں ہوتا ہے جن کے پاکستان کے ساتھ تعلقات شروع دن سے ہی حیران کن ہیں۔ ہندوستان کے آخری وزرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھارت اور پاکستان کو 15 اگست 1947 کو آزادی دینا چاہتے تھے۔ اس کی وجہ جاپان تھا کیونکہ جاپان نے 15 اگست 1945 کو امریکہ کو سامنے سرنڈر کر دیا تھا اور اتحادی فوجیں 15 اگست کو یوم فتح کے دن پر مناتی تھی، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی بھی یہی خواہش تھی کہ 15 اگست کو پورا یورپ یوم فتح منا رہا ہو اور پاکستان اور بھارت بھی اسی دن آزاد ہوں، کیونکہ جب پورا یورپ، پاکستان اور بھارت خوشیاں منا رہا ہوگا تو جاپان اس دن سوگ منا رہا ہوگا۔ اس منصوبے کا پتہ جب قائد اعظم کو چلا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فوری طور پر اس کو منع کر دیا۔ قائد اعظم کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنے یوم آزادی کسی بھی دوسری قوم کے یوم شکست والے دن پر نہیں رکھ سکتے، اور پھر اہلکار قائد اعظم کے اصرار کرنے پر پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا، جبکہ جواہر لال نہرو نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا پرپوزل قبول کر لیا، جس کے بعد پاکستان 14 اگست اور بھارت 15 اگست کو آزاد ہوا، اور بھارت آج بھی جاپان کے یوم شکست پر یوم آزادی مناتا ہے۔ جاپان کے لوگ پاکستان کا یہ احسان بھی نہیں بھولے۔ دوسری جنگ عظیم میں شکست کے بعد جاپان نے تاوان ادا شروع کرنا، اور یہ آج بھی امریکہ کو $10 بلین ادا کرتا ہے۔ پاکستان کا بھی اس تاوان میں حصہ تھا۔ قائد اعظم نے اس وقت اپنا چھٹا حصہ بھی جاپان کو معاف کر دیا، جبکہ پاکستان کے پاس سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے لیے بھی پیسے نہ تھے۔ اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد ابتدائی دنوں میں پاکستان نے جاپان کو نقد مدد بھی فراہم کی۔ یہ ساری باتیں بتانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ کبھی پاکستان بھی ایسا تھا جو دوسرے ملکوں کی مدد کرتا تھا، اور یہ مدد صرف جاپان تک ہی محدود نہیں تھی۔ پاکستان نے 1950 میں جرمنی کو بھی $5 کروڑ تک کا ادار دیا تھا، پولینڈ کے متاثرین کو بھی پناہ دی تھی۔ چین کا رابطہ بھی پاکستان نے دنیا کے ساتھ کروایا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن دنیا کی پہلی ایئر لائن تھی جو چین کی زمین پر سب سے پہلے اتری۔ پاکستان نے ترکی کی قیام میں پاکستان سے پہلے بھی مدد کی تھی اور بعد میں بھی۔ ترکی کے تمام امراء کے بچے پاکستان میں ابھی بھی زیر تعلیم ہیں۔ پاکستان نے موراکو، الجزائر اور تیونس کی آزادی میں بھی مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ پاکستان نے ان کی سیاسی قیادت کو پاکستانی پاسپورٹ بھی دیے تھے، اور ان تمام کو اقوام متحدہ میں پاکستان کے بینچ سے خطاب کا موقع بھی دیا۔ چین اور امریکہ کا پہلا رابطہ بھی پاکستان نے کروایا تھا۔ ایران کی ترقی اور یورپ اور امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ ایران کے بڑے امراء ہر دوسرے ماہ پاکستان کا دورہ کیا کرتے تھے اور پاکستان میں ہونے والی ترقی کو حیرت زدہ نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ پاکستان نے پوری دنیا میں فلسطین کے لیے پہلی آواز بلند کی۔ شام، اردن کی آزادی اور سفارتی بحالی کے لیے بھی پاکستان نے اہم کردار ادا کیا تھا، جبکہ سعودی عرب میں 1970 کی دہائی میں پاکستان سے زکوٰۃ جاتی تھی، جبکہ UAE کی ترقی میں بھی پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ دنیا کی اس وقت کی موجودہ بہترین ایئر لائن ایمریٹس ایئر لائن ہے، جس کا کوڈ EK ہے۔ کے کا مطلب کراچی ہے۔ اس ایئر لائن کا افتتاح کراچی سے کیا گیا۔ پاکستان نے ایمریٹس کو جہاز بھی دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماہر پائلٹس بھی، لہٰذا یہ آج بھی امارات کراچی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ سنگاپور ایئر لائن اور پورٹ دونوں پاکستانیوں نے بنائی تھی۔ یہ بات جان کر آپ کو اور حیرانگی ہوگی کہ ملیشیا کا آئین تک پاکستانیوں نے لکھا تھا، جبکہ جنوبی کوریا کی گروتھ میں بھی محبوب الحق کے 5 سالہ منصوبے کا بہت اہم کردار تھا۔ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت بھی 1990 تک پاکستان سے بجلی خریدا کرتا تھا، اور انڈیا کے صدر منموہن سنگھ نے شائننگ انڈیا کا پورا منصوبہ پاکستان سے لیا تھا۔
مسلم دنیا کے 27 ممالک کے فوجی افسر پاکستان میں ٹرین ہوئے اور اس کے بعد وہ بہت اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوئے، یعنی آرمی چیف بھی بنے۔ جب صدر ایوب 1971 میں امریکہ گئے تو ان کی پوری پارلیمنٹ اور امریکہ تک کا صدر استقبال کے لیے آ گئے تھے۔ ناظرین گرامی، پاکستان ایک دور میں ایسا بھی دیکھا ہے جب دنیا حیرت زدہ نگاہوں سے پاکستان کی طرف دیکھتی تھی۔ یہ جرمنی اور جاپان جیسے ممالک کو قرضے بھی دیا کرتا تھا، لیکن پھر پاکستان پر ایک ایسا دور آیا جس میں ہم $1 ارب کے لیے دنیا کے دروازے پر بھکاری بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ دنیا پاکستان کو غرور اور نفرت بری نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ ایک وقت تھا جب پاکستانی لوگ ویزے کے بغیر پوری دنیا کا سفر کر سکتے تھے، جبکہ ایک وقت اب ہے جب ہم کو افغانستان کا ویزا حاصل کرنے کے لیے بھی لائنوں میں لگنا پڑتا ہے۔ آخر یہ سب کیوں ہوا؟ آپ نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش کی ہے؟ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم نے بہت جدوجہد کے بعد اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ مگر سوال پھر بھی وہی ہے، کیا ہمارے پاس واپسی کی کوئی گنجائش بچتی ہے؟ جی ہاں، ہم ابھی بھی واپس جا سکتے ہیں۔ اگر آج ہم نیند سے جاگ اٹھیں اور اپنے حال پر رحم کریں تو 10 سے 20 سال کے عرصے میں ہم دوبارہ اس لیول پر جا سکتے ہیں جس پر ہم دوسرے ملکوں کو امداد اور قرضے دیا کرتے تھے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔